بڑا شہر کر دو رکاب کو، الفت وہاں کی خاک سے تھی اس جناب کو، عید ہو گئی خلق بوترا کو، عید ہو گئی خلق بوترا کو، مثل غنچہ کی ہوا کھا کے گر گیا، رستہ ریاض خلد میں جانے کا مل گیا، رستہ ریاض خلد میں جانے کا مل گیا، سربوستان حسن نے یہ گفتگو آتی ہے اس زمین گلوں سے دلہن کی بو، اکبر یہ بولے تھے ہمیں صحرا کی آرزو، عباس سے یہ کہنے لگے شاہ نے عباس سے یہ کہنے لگے شاہ نے، ہاں کون سی جگہ تمہیں بھائی پسند ہے، شیر نے کہا کہ ترائی پسند، شیر نے کہا کہ ترائی پسند، دریا کو دیکھ دیکھ کے لہرا رہا ہے پانی بھی خوشگوار، ہوا بھی ہے معتدل، مولا قدم پکڑتے ہیں کچھ یہاں کے آپ، بہتر ہے گر خیام ہو ساحل کے منتصر، بہتر ہے گر خیام ہو ساحل کے منتصر، پانی سے ہاتھ منہ بنا زنہار دھوئیں گے، آگے بہت ہے پاؤں کو پھیلا کے سوئیں گے، آگے بہت ہے پاؤں کو پھیلا کے سوئیں گے، فرمایا شہن خیر ہو اللہ کی رضا، ہو جس جگہ وہیں خیمے کرو پپا، آرام سے غریب مسافر کو کام کیا، رہتے ہیں دھوپ میں بھی بہت بندے خدا، رہتے ہیں دھوپ میں بھی بہت بندے خدا، 4 دن میں عمر کی مدت تمام ہے، داؤ سے پھر غرض ہے نہ دریا سے کام ہے، داؤ سے پھر غرض ہے نہ دریا سے کام ہے، نب نے جب یہ سرور دی سے سنے کلام دل سے یوں پکاری کلیجے کو تھام، یوں چلتے چلتے آپ نے یا روک لی لگایا، ادھر تو آؤ یہ ہے کون سا مقام، بھیا ادھر تو آؤ یہ ہے کون سا بستی بھی ہے کوئی کہ یہی ایک نہر ہے، دشت پر خطر میں اترنا تو خیر ہے، اس دشت پر خطر میں اترنا تو خیر، پوچھو کسی سے مسلم مظلوم کی خبر، غربت میرے غریب مسافر کی ہے کدھر، بچوں کے اس کے کیا یہی کاٹے گئے
لاش بہا دیے اسی دریا میں کھینچ کر، لاش بہا دیے اسی دریا میں کھینچ کر، جو غم و الم کے گھٹا دل پہ چھائی ہے، ماں کے پیٹنے کی صدا مجھ کو آئی ہے، ماں کے پیٹنے کی صدا مجھ کو آئی ہے، نہر کی طرح ہے کوئی نوجوان مرتا ہے جس طرح سے کوئی نوجوان پسر آفاتی ہے صدا کے فدا تجھ پہ ہو قدر، یا سوئے گا تو اے میرے عباس نامور، یا سوئے گا تو اے میرے عباس نامور، وسواس کا مقام ہے جاگیر الگ ہے، جانتی ہوں میں یہ صدا شیر حق کی پہچانتی ہوں میں یہ صدا شیر حق کی، آنکھوں میں اشک بھر کے یہ بولے شاہ زمان، یہی کہ خوف کی جاگے نہیں بہر القمہ ہے، یہ ہے کربلا کا بائے، اسی کے شوق میں ہم چھوڑ کر بتائے، اسی کے شوق میں ہم چھوڑ کر رہنے میں اس جگہ کے فقیر کا ماں یہاں ہوا تھا، جناب امیر کا ماں یہاں ہوا تھا، جناب امیر کا، سن کے بنت فاطمہ نے کی جگہ سے آئی یہ کربلا ہے، لو ہم ہوئے تباہ ہے، حسین کو نہ ملے گی کہیں پناہ، بیگا بہر خون ہے دو عالم کا بادشاہ، بیگا بہر خون ہے دو عالم کا بادشاہ، سر پر اڑاؤ بیبیوں اس زمین کی خواہش میں لگ گئے ہیں، محمد یہی کی خواہش میں لگ گئے ہیں، محمد یہی کی خواہش بڑے یتیم بولے بڑا بڑا کے لائنوں نے یہ کہا، بتلاؤ کس نے حکم اترنے کا یاد دیا، جاؤ ابن سعد کے خیمے کی ہے یہ جاؤ، ڈھونڈو وہیں جو چھوئے کہیں تم، ڈھونڈو کنویں کہیں تمہیں دریا سے کام کیا، گرمی میں بند ہوئے گا پانی امام پر، ہوگا نقل ہوا کا گزر اس مقام پر، ہوگا نقل ہوا کا گزر اس مقام پر، کر چکے حسین کو انتہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والعرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوب الدين وقائد غر المهجرين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النصبان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرعيا غدا رجلا قرار غير فرار الذي سمته أمه هيدر ساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي ابن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم ومناكبهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسن عليه السلام لا يوم كيومك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام مظلوم کربلا، اور آپ حضرات مسلسل مجھقیر سے 2 دن سے سماعت فرما رہے ہیں، اور آج یہ تیسرا مرحلہ اور گفتگو کا جو یہاں کے اوپر حاصل ہے. خداوند متعال سے دعا ہے پروردگار میری زبان میں تاثیر عطا کرے تاکہ اس مرحلے کو طے کر سکوں. اور چونکہ ابر باران اور خاص کر بارش ہو رہی ہے اور مجلس بھی دعا کے اوقات میں سے ایک عظیم وقت ہے جب آدمی اپنے لیے دعا کرے.
اس وقت 2 رحمتیں ایک ساتھ شامل ہو گئی ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے اور حاضرین کے سب کے مقدر کو چمکا دے، اور خاص کر ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم عبداللہ الحسین کے، اور ہم سے سب کچھ لے لینا مگر ولایت علی ہمارے دلوں میں تا قیامت باقی رکھنا۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں، اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں اندر آ جائیں، جگہ بہت ہے۔ لہٰذا بغیر کسی تمہید کے گفتگو جہاں پہ کل رکی تھی میں اس سے آگے کی بات آپ کی خدمت میں کروں۔ کل بات اس نحس تک پہنچ گئی تھی کہ کربلا ہم اپنی دماغ سے سمجھیں گے اگر تو کربلا نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے کہ کربلا معصوم ذہنوں کے بنائے ہوئے منصوبے کا نام ہے۔ کربلا کسی گنہگار ذہنوں کی اپج کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ جو بھی نظریہ اور جو بھی اوپینین اور جو کچھ بھی کربلا کے لیے کہیں گے وہ ہمارا نظریہ تو ہو سکتا ہے مگر کربلا نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اسی لیے کربلا اگر سمجھنا ہے، چونکہ کربلا کا ہر قدم امامت کا قدم تھا، لہذا کربلا بھی امامت بتائے گی کہ کربلا کیا ہے۔ اور اسی عنوان سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ گفتگو، لہذا اور جو موضوع گفتگو ہے کہ کربلا تاریخ کے آئینے میں اور گام بگام کربلا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سمجھیے کہ کربلا کیا ہے۔ کربلا صرف 28 رجب سن 60 ہجری اور 10 محرم سن 61 ہجری کو نہیں ختم ہو گئی۔ اگر اتنا ہی پیریڈ ہوتا تو کبھی بھی اس قافلے کی ذمہ داری حسین زینب کے حوالے نہ کرتے۔ نہیں، میں کہ لفظ کہہ رہا ہوں، محسوس کریے، یہ سلسلہ بتا رہا ہے کہ کربلا آج بھی جاری ہے۔ اگر نگاہیں اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی اس کا اثر ہمارے اور آپ کے دلوں میں، ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں، آج بھی معاشرے میں آپ کو اس کا اثر صاف و شفاف نظر آ جائے گا۔ اور ایک تو یہ پھر تاریخ کے آئینے میں صرف میں بہت دور تک نہیں جاؤں گا، آپ 50 سال کا پیریڈ یعنی پیغمبر کی وفات کے بعد سے اور کربلا تک ان حادثات کو اگر آپ محسوس کر لیجئے تو ایسا لگے گا کہ ہر سازش رچی اس لیے جا رہی ہے تاکہ کربلا انجام پا جائے۔ نہیں محسوس کریں، یہ پورا سسٹم اور پورا حصہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں بس تاکہ ایک میں جملہ گفتگو لوگ دھیرے دھیرے سمٹ رہے ہیں تاکہ اس گفتگو کو محسوس کر لیجئے۔ اسی لیے ایک نظریہ جو مجھے اس پہ بات کرنی ہے آپ محسوس کریں، اور امام کی اس حدیث کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ محسوس کریے کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو فقرہ میں نے حدیث کا، کل بھی اس کا ترجمہ نہیں ہو سکا اور آج میں کر دوں، اور تھوڑا سا متبرک ہوئیے کہ امام حسن کا فقرہ ہے اور یہ کوئی عام شخصیت کا فقرہ نہیں ہے، یہ امام ہے، یہ منصوص من اللہ ہے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ خدا کے بنایا ہوا امام ہے۔ اور پھر اس بات کو مانیے کہ امام کا کلام امام الکلام ہوا کرتا ہے، امام کا کلام زمانے کی رہبری کرتا ہے، اور امام جب کلام کرتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے کچھ لوگ ابھی بھی آنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں بار بار اشارہ ہوگا تو گفتگو ڈسٹرب ہوگی۔ میں ایک بار آخری بار کہہ رہا ہوں، جسے ابھی بھی اگر آنا ہے اندر تھوڑا سا آپ ذرا کھسک آئیے، جس کو جہاں بیٹھنا ہو جگہ مل جائے، پھر جہاں جس کو جگہ ملے، اور آخر تک انشاءاللہ ملاقات کرو تاکہ بیچ میں پھر کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ ایک مل کے صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ جب مجلس کا دیکھیے مزاج، آج تو بارش ہے ورنہ ایسے بھی مومنین کا جو سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہمارے استاد مرحوم کہتے تھے کہ مجلس میں جو مومنین آتے ہیں ان کی مثال جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کی طرح ہے۔ تھوڑا سا میں آپ دیکھیں کس منزل میں آپ کو لا رہا ہوں۔ مومنین کی مثال، خاص کر جو مجلس میں آتے ہیں، کہتے ہیں ان کی مثال قرآن کی آیتوں کی طرح ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کہ جیسے آیتیں ایک ساتھ نہیں آئیں
ارے اب تو بولیے جیسے آیتوں کا نزول ایک ساتھ نہیں ہوا ویسے مومنین کا نزول بھی ایک ساتھ نہیں ہوگا. آخر تک یہ چھوٹی بڑی آیتیں آتی رہیں گی. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. ارے ایک مل کے صلوات پڑھیے تھوڑا سا. لہذا آپ ایسے دھیرے دھیرے یہ انشاءاللہ اس سلسلہ اور لوگ پڑھتے رہیں گے. لہذا میں گفتگو کو لہذا کربلا امام حسن مجتبیٰ کا میں نے بہت ہی عظیم فقرہ آپ کے حوالے کیا ہے اور ابھی دعائے توسل میں اس مرحلے کو ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور امام کے اس فقرے سے آغاز ہو رہا ہے. کیا فرمایا ہے دیکھیے یہ پوری کربلا ہے جو حسن سمجھا رہے ہیں. میں اس کی جب وضاحت کروں گا اور اس کو جب کھلے گا یہ الفاظ کا دائرہ دیکھیے اس بات کو اپنے ذہن میں پہلے رکھ لیجئے کہ امام کا کلام امام الکلام ہوا کرتا ہے. یعنی محمد مہدی کے ذرا تھوڑی نہیں امام کا کلام ہے. ہاں ہمارے اور آپ کے جیسا کلام تھوڑی نہیں ہے. محمد مہدی نے ممبر پہ بیٹھ کے ایک دعویٰ کیا اور دعویٰ کر کے اترے نہیں باہر ہی پہنچے. ایک چھوٹے سے لڑکے نے آگے کچھ کہہ دیا دعویٰ ٹوٹ گیا. ارے توجہ کریے کچھ کہا ہم نے اور دعویٰ ہمارا بیکار ہو گیا. ابھی ہم نے کہا ہو سکتا ہے بہت پڑھا لکھا آدمی ہو نہیں ہے. کتنے سالوں تک یہ تحقیق تھی توجہ کریے کتنے سالوں تک یہ تحقیق نہیں تھی کہ سورج زمین کا چکر لگاتا ہے. ارے پہنچیے آپ کتنے بڑے بڑے دعوے تھے سائنس کے مگر وہ دعویٰ بھی ٹوٹ گیا اور اس دعوے نے آخر میں جا کے کہا نہیں سورج چکر نہیں لگاتا بلکہ یہ دھرتی ہے جو اس کا چکر لگاتی ہے. نہیں غور کریے اس کا بھی دعویٰ ٹوٹ گیا. بڑے بڑوں کے دعوے ٹوٹتے نظر آئے ہیں. نہیں دیکھیے جس کا جو کہا بڑے سے بڑا فلسف ہو بڑا سے بڑا اسکالر ہو بڑے سے بڑا کہنے والا ہو سب کی باتیں ہم نے اسی زمانے میں ٹوٹتی دیکھی. خود کورونا کے بارے میں دیکھیے کسی نے کیا کہا اور کسی نے کیا کہا اور آج تک قیامت تک کہتے رہیں گے. ارے بات تو آپ خود سمجھ لیجئے جو خود کہہ رہے تھے کہ جو ویکسین لگی ہے وہ بڑھیا ہے مگر ریسرچ نے اب آگے کہہ دیا کہ وہ بھی خطرناک ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے لگانے والا خود نظریہ دے رہا تھا اور بتانے والا کہہ رہا تھا کہ یہ سب سے بڑھیا ہے. اب دیکھیے جیسے جیسے زمانہ ارے اسی یہی تو معجزہ ہے جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا ویسے ویسے آپ چیزوں کو محسوس کریے گا. دیکھیے آج میرے مولا کا فقرہ محسوس کریں. آج پوری دنیا اور پوری سائنس یہی تو کہتی ہے کہ دیکھنا ہی یقین کرنا ہے مگر کمال ہے میرے مولا کا جو کہا وہ پتھر کی لکیر ہے. علی نے کہا دیکھنا ہی یقین کرنا نہیں ہے بلکہ یقین کرنا ہی دیکھنا ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. ایک اور مل کے صلوات بلند ترین پڑھ دیں آپ. دیکھیں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں آپ ایک مرحلے تک آپ کو لا رہا ہوں محسوس کریں کتنے زمانے تک. دیکھیں لوگ آج کے زمانے میں کہتے ہیں علی کا یہ فقرہ آج تک نہیں ٹوٹ پایا. کہا دیکھنا یقین کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں علی نے 1400 برس پہلے کہا کہ دیکھنا یقین کرنا نہیں ہے بلکہ یقین کرنا ہی دیکھنا ہے. جو یقین کرتا ہے وہی دیکھتا ہے. ارے کہاں پہنچنا ہے آپ محسوس اگر اس لیے کہ اما جو چیز دکھے اسے دیکھنا کمال نہیں ہے جو نہ دکھے اسے دیکھنا کمال ہے. امام نے کہا دیکھنے والی چیز تو سب دیکھتا ہے مگر جو پردے کے پیچھے ہے اسے جو احساس کر لے تب کمال ہے. ارے لفظ کہہ دوں کمال ہمارا ہے ہم نے دیکھ کے کسی کو نہیں مانا بلکہ جو پردے میں ہے اسے مانا.
کتنی چیز نہیں دکھتی ہے؟ ہاں کتنی چیزیں چچا نہیں دکھتی ہیں؟ امیر المومنین نے دیکھیے کب کہا؟ 1400 برس پہلے. میں کہہ رہا ہوں امام کا کلام امام الکلام ہوتا ہے. کتنی چیزیں نہیں دکھتی ہیں؟ پھول دکھتا ہے، خوشبو نہیں دکھتی. بڑودا میں پڑھ رہا ہوں، آپ محسوس کرتے ہیں الفاظ کی نزاکتوں کو. دیکھیے پھول دکھتا ہے مگر خوشبو نہیں دکھتی. کیا خوشبو کا انکار کر دیجئے گا؟ ارے اور آگے بڑھوں. پھول دکھتا ہے، خوشبو نہیں دکھتی. جسم دکھتا ہے، غور کریے محسوس کریں. جسم دکھتا ہے، روح نہیں دکھتی. تو کیا آپ روح کا انکار کر دیجئے گا؟ ارے کہاں ہیں وہ سارے ظاہری نظر رکھنے والے؟ آگے دیکھو کتنا. اسی لیے جو کمال کریے گا، جو دیکھنے والی چیزوں کو دیکھ کے ریسرچ کرتا ہے وہ بڑا ریسرچ نہیں والا بنتا. مگر آپ دیکھ لیجئے ذرے کو جس نے دیکھا وہ آئنسٹائن نہیں بنا، مگر ذرے میں جس نے یورینیم کو دیکھا وہ کمال بن گیا. باقاعدہ آپ دیکھ لیجئے ایک پھل گرتا ہے پیڑ سے، اس پیڑ کے پھل کو گرتا ہوا سب دیکھتے ہیں، مگر اس کی گریوٹی کو جس نے دیکھا وہ کتنا بڑا آدمی بن گیا کہ اس زمین کے کھچاؤ کو اس نے محسوس کیا. اب میرے مولا کا فقرہ دیکھیے کہ دیکھنے والی چیزوں کا دیکھنا کمال نہیں ہے، نہ دیکھنے والی چیزوں کا دیکھنا کمال ہے. ارے لفظ کہوں آپ تک پہنچا دوں کہ کیا ہے؟ ساری چیزیں دکھتی ہیں مگر نہ دکھنے والی چیزوں کا کمال یہ ہے. رسول کے صحابیوں میں اور حسین کے صحابیوں میں فرق یہی تھا کہ وہ بیٹھ کے سامنے دیکھ رہے تھے، حسین والے بیٹھ کے جنت کا نظارہ. مل کے ایک اور مل کے صلوات پڑھ دو محمد آل محمد. جو سامنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے وہ اس منزل میں نہیں پہنچتا ہے. میرا مولا کہہ رہے ہیں دیکھنے والی چیزوں کو دیکھ لیا تو کیا کمال ہے. جو چیز نہیں دکھتی ہے اسے دیکھنا کمال ہے. پردے میں میرا مولا ہے پھر یقین کرو تب کمال ہے. ہم دیکھ کے کسی چیز کو مانا تو کیا ہے. اسی کو اور خود پیغمبر کی زندگی نے بتایا ہے. پیغمبر نے دیکھنے والوں کو مومن نہیں کہا، بلکہ پیغمبر نے کیا کہا؟ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، ارے لفظ کہہ رہا ہوں محسوس تو کری. یہی تو کہا کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، کیا مان جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ تو تھے. وہ کہہ رہے تھے نہیں، جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے. مگر کچھ ایسے تھے جو سلمان ہو، ابو ذر ہو، خنبر ہو، مقداد ہو، حذیفہ ہو، وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ارے ہو نہ ہو آپ نے کہا ہے، آپ نے کہا ہے. نہیں لفظ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا ہے، اور نہیں بھی ملا تو کہیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی، ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی. یہی تو مزاج عزاداروں کا ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر حسین کا ماتم نہیں کرتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرا آقا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. دیکھنے والی چیزوں کو دیکھ کر اب کیا کریے گا؟ اور اس کو دیکھ کر آدمی اگر محسوس کرے نہیں، امام کا کلام امام الکلام ہوتا ہے، زمانے کی رہبری کرتا ہے. وہ جس زمانے میں جو کہتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے. یعنی تا قیامت میں اپنے نوجوانوں سے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک فقرہ معصومین کا، دیکھیے میں کسی اور کی حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں،
قال الصادق اور قال الباقر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اور لوگوں کے حدیث کا کیا معاملہ ہے مجھے اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ حدیث جو پیغمبر کی ہے، جو علی کی ہے، جو حسن کی ہے، جو حسین کی ہے، جو صادق کی ہے، جو کاظم کی ہے، جو تقی کی ہے، جو نقی کی ہے، جو ہمارے معصومین کی ہے، جو حدیثیں جو سلسلہ وار ہیں، آپ محسوس کریے اس میں دیکھیے کسی طرح کا کوئی خلاف، کوئی ایک کلام ایسا لائیے کہ دنیا نے اس پہ کہا ہو کہ یہ کہا اور نہیں ہوا، نہیں آپ محسوس کریں، اور کبھی کسی زمانے میں ان کی کہی ہوئی حدیث اور کہی ہوئی بات توڑ دی گئی ہو کہ مثلا علی نے یہ کہا ہے اور نہیں ہوا، علی نے جو کہہ دیا وہی ہوا، علی نے کہا کہ یہ ہوگا تو ہوگا، اب چاہے جو ہے، ارے آپ کہاں ہیں، دیکھیں مچھلی اگر پانی میں ہو تو اسے کیا پتا کہ پانی کی عظمت کیا ہے، جب پانی سے باہر نکلتی ہے تب احساس، آپ اس کا احساس نہیں کر سکتے چونکہ ماں کی آغوش میں ہی فرش ازا دیکھا، فرش پہ بیٹھ کر آپ کو کیا احساس ہو، میں کہاں تک آپ کو لے کے جاؤں کہ علی نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، ارے کہاں تک لے آؤں، میسن کی زندگی اس بات کی گواہ ہے، کہا پھانسی اسی پیڑ پہ لگے گی تو لگے گی، دشمن بدل نہیں سکتا۔ ایک مل کے صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر، جو کہہ دیا، جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، کوئی ایک زمانہ، کوئی ایک دور آپ ایسا نہیں لا سکتے کہ کسی کے بارے میں علی نے کچھ کہا ہو، اہل بیت نے کچھ کہا ہو اور وہ بات غلط نکل جائے، جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا رشتہ بھی اس خالق سے ہے، جیسے وہ جو کہہ دے تو پتھر کی لکیر ہو جائے، ویسے یہ جو کہہ دیں وہ بھی پتھر کی لکیر ہے۔ آج تک ایک کو میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کہہ دے کہ مولوی صاحب یہ تو بات جھوٹی نکل گئی، یہ تو بات نہیں ہوئی، اللہ اکبر، میں بھی یقین دیکھنے پہ نہیں کرتا ہوں، میں بھی یقین کرتا ہوں جو نہ دکھے، اگر نہیں ہے تو وہ فقرہ ہی میرے مولا کا نہیں ہے، اس لیے کہ جو یہ کہیں اور نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ پتھر کی لکیر ہے، باقاعدہ آپ محسوس کریں، اور جو کچھ کہا انہوں نے، اور یقین کریں کیا تو کیا کہا، حسن کا فقرہ، بس اس کو غور کریں، امام حسن مجتبی کب کہہ رہے ہیں پتہ ہے نا، یہ امام ہے، اور یہ بات سمجھ گئے، امام کا فقرہ زمانے میں محدود نہیں ہوتا بلکہ خود زمانے کی رہبری کرتا ہے، یعنی زمانے پر اس کی کہنگی کا اثر نہیں پڑتا، زمانہ کچھ بھی ہو۔ امام حسن نے یہ فقرہ اس وقت کہا کہ جب امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے خون کی صورت میں اور قے کی صورت میں تش میں گر رہے تھے، جودہ بنت اشد نے ملونہ نے زہر دیا، اور امام حسن کے، یہ کس ہجری کا واقعہ ہے بولے میرے نوجوانوں، یہ سن 50 ہجری کا واقعہ ہے، امام حسن کی شہادت کے دن امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے ہیں۔ امام حسن، اب ایسے عالم میں دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک بات اور یاد رکھیے کہ دیکھیے مصائب کے بھی جو فقرے ہیں معصومین کے، ان کو صرف مصائب نہ سمجھیے، اس لیے کہ وہ کلام بھی ان کے لیے بہت عظیم ہوتا ہے، فضائل اس میں پوشیدہ ہے، ہم اور آپ سمجھ نہ پائیں وہ الگ بات ہے۔ تو جب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے تو اپنے جذبات کو کنٹرول کریے گا، ہو سکتا ہے آنسو آ جائے، کوئی مرحلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنوں میں نہ روئیے گا تو کب روئیے گا، لہٰذا اب کیا، جب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گرنے لگے تو اب ایسے عالم میں جناب زینب بیٹھی ہیں، جناب کلثوم ہیں، مولا حسین ہیں، مولا عباس ہیں، اور بھائی ہیں، محمد بن حنفیہ ہیں، سارے لوگ ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ امام حسن نے جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا زینب رو رہی ہیں، دیکھا کلثوم رو رہی ہیں، دیکھا عباس رو رہے ہیں، دیکھا میرا بیٹا قاسم رو رہا ہے،
سب کو گریا. بھائی ایسے وقت میں تو سبھی روئیں گے. امام حسین پہ جب نظر پڑی تو دیکھا کہ امام حسین بھی رو رہے ہیں, تو ابھی کسی کے لیے نہیں کوئی کلام کیا, مگر جب حسین کو روتے دیکھا تو جانتے ہیں کیا کہا؟ لا یوم, میں حدیث کا شرح نزول بتا رہا ہوں, کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. بس یہی کہا. میں بہت ہی گزارش کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے اور بزرگوں سے کہ تھوڑا سا شاید گفتگو ثقیل ہو, لیکن میں جو مطالب اور جو نتیجہ آپ تک پہنچے گا وہ بہت عظیم ہوگا اگر میری ہمراہی آپ نے فرمائی. جیسے ہی امام نے یہ فقرہ کہا, اے حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں. کبھی آپ کی توجہ گئی؟ زینب کے لیے نہیں کہا, کلثوم کے لیے نہیں کہا, عباس کے لیے نہیں کہا, قاسم کے لیے نہیں کہا, مگر حسین کے لیے کہا حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے یہ فقرہ مصائب کی طرف اشارہ ہے یا فضائل کی طرف اشارہ ہے؟ بولیے, نوجوان طبقہ بولے کسی طرف اشارہ ہے. اما مولا کہہ گئے مولوی صاحب اب اس وقت کون سا فضائل ہوگا؟ بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے ہیں, اور اس وقت امام حسن کون سا فضائل بیان کریں گے؟ اور پھر یہ ایسا ہی ہے کہ دیکھیے جیسے باپ جاکری کے عالم میں ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹا, اس کے 2-4 اولاد ہیں, سب رو رہی ہیں. ایک بیٹے سے باپ کہے کہ تم مت رو, تمہارے اوپر اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ مصائب اس سے بڑے آئیں گے, یہ کچھ نہیں ہے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. حسن بھی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حسین, اس سے بڑی مصیبت تمہاری طرف آنے والی ہے. ارے نوجوانوں کاش سمجھو, دیکھو امام کا فقرہ ایک جانبہ نہیں ہوتا, بلکہ امام جب کلام کرتا ہے تو ہر جانب کو مد نظر رکھتا ہے. وہ خالی یہ نہیں ہے, ارے میں کہاں کہوں, یعنی حسین کا دن کسی دن کے برابر نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن کہہ رہے ہیں. ارے میں کہوں دیکھیے چاپلوسی کا مزاج ہمارا اور آپ کا ہوگا نہیں, میں محسوس کریں کہ دیکھیں چاپلوسی کا مزاج ہمارا اور آپ کا ہوگا. جو آیت اللہ نہ ہو اسے آیت اللہ بنا دیجئے, جو علامہ نہ ہو اسے علامہ بنا دیجئے, جو شاعر نہ ہو اسے استاد الشہرا کہہ دیجئے, جو بڑا نہ ہو, جو کلیکٹر نہ ہو اسے کلیکٹر بنا دیجئے. یہ سارا مزاج ہمارا اور آپ کا ہے, مگر امام جس کے لیے کلام کرتا ہے وہی کہتا ہے جو خدا کہتا ہے. امام جب کلام کرنے پہ آتا ہے تو اس کے یہاں چاپلوسی تھوڑی نہیں ہے, وہ وہی کہتا ہے جو پروردگار عالم جس کے لیے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے. اور اس کے پیچھے کے مقاصد کو سمجھیے. جس کے لیے کہتے دیکھیے کربلا کے بہت سے فقرے ہیں مصائب کے ہیں. مثلا جب مولا عباس کی میت کو اٹھا کے لائے تو کیا کہا؟ اٹھا رہے تھے تو یہی تو کہا انکسارا زہری یا اخی, میرے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی. تو یہ صرف مصائب نہیں ہے, یہ عظمت عباس ہے کہ وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی. دیکھیے یہ بھی عباس کی منزلت اور جلالت ہے, جتنا آپ محسوس کریے. اسی طرح سے ہمارے یہاں جس کے لیے بھی دیکھیے ایک ذات ہے, میں نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. کربلا کا مرحلہ اور خاص کر اس کتاب کربلا کا جو مقدمہ ہے وہ بہت عظیم ہے, اور اس مقدمے کو اگر آپ نہیں سمجھے تو سمجھیے کہ کربلا نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے ایک فقرہ ہے, اور کون ہے وہ؟ مسلم بن عقیل ہیں. ایک فقرے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اب دیکھیے کیا حقیقت ہے اور امام کتنا اس کے پیچھے پس منظر پوشیدہ ہوتا ہے جب امام کلام کرنے پہ آتا ہے. کیا کہا؟ جب مسلم کو روانہ کر رہے ہیں, یہ حسین کا فقرہ ہے, امام حسن کے فقرے بعد میں آتے ہیں. امام حسین کا فقرہ ہے کہ جب مسلم بن عقیل کو کوفے روانہ کر رہے ہیں تو ایک فقرہ کہا
اور وہ فقرہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جو خط لکھا تھا کوفیوں کے لیے، اس خط کے اوپر مسلم کے لیے جو لکھا وہ قیامت ہے. اور آپ دیکھیے اس کے پیچھے کتنی بات ہے جو حسن حسین نے اس پورے اعتماد کے ساتھ کہا. کیا لکھتے ہیں؟ بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ اللہ اکبر امن افضل اہل بیت واسقتی، کہ اے کوفے والوں، میں جسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے. اور اس کے بعد کا فقرہ وثقتی، اور میرے بھروسے کی جگہ ہے. نہیں، آپ نے یہاں تک تو بہت سنا ہوگا اور علماء و ذاکرین سے سنتے آتے ہیں کہ میرے بھروسے کی جگہ ہے. مجھے اس بات پہ کہنا ہے کہ امام اگر کسی کے لیے کچھ کہتا ہے تو کتنا سوچ سمجھ کے کہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی کہا. آپ کسی کو کہیے بھیا آپ سے بڑا ہم نے آج تک کوئی متقی نہیں دیکھا، اور پتہ چلا باہر نکلے ان کے سارے تقوی اور پرہیزگاری کا جنازہ نکل گیا. ہاں، آدمی کہتے ہیں مولوی صاحب آپ سے بڑا میں نے تو کسی کو خطیب نہیں دیکھا. اتنے میں کسی دوسرے خطیب نے آ کے بڑھیا مجلس پڑھ دی. آپ نے کہا بھیا آپ سے بڑھیا خطیب نہیں دیکھا، تو ان کو بھی خطیب بڑھیا بنا دیا ان کو بھی. یہ سارا ہمارا اور آپ کا مزاج ہے. مگر جب امام کسی کے لیے دیکھیے کچھ کہتا ہے تو پھر اب پتھر کی لکیر ہے. اور پھر اس نے پوری زندگی کو دیکھ کے کہا ہے. ارے تھوڑا سا بیدار کر دوں آپ کو، محسوس کر لیجئے گا. آپ دیکھیے اگر امام کا لفظ کسی کے لیے اگر کہہ دیا تو پتھر کی لکیر کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کا بھی سبب بن جاتا ہے. حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، حر نے، اور حسین نے یہی تو کہا کہ تیری ماں سقلت ام کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اب اللہ اکبر، حر نے پلٹ کے یہی تو کہا کہ آپ کی ماں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی پلٹ کے جواب دیتا. لوگ علماء لکھتے ہیں یہی ایک فقرہ حر کا مقدر بن گیا، یہی ایک فقرہ حسین کا حر کو جہنم سے جنت تک لے کے آ گیا. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. یہ ایک فقرہ امام حسین کا، سقلت ام کا یا حر. دیکھ رہے ہیں آپ، کسی کے لیے کچھ بھی اگر کہہ دیا تو پھر پتھر کی لکیر ہے. اللہ اکبر. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ایسی عزا کرو کہ حسین کی ماں کہہ دے کہ یہ حسین کے ہیں. اور وہ جس کو کہہ دیں اسے کون ہٹا سکتا ہے؟ کمال تو یہی ہے کہ وہ کہہ دیں. ہاں وہ کہہ دیں. ہم اپنے طرف سے اپنے کو جو چاہے کہیں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، مگر جسے حسین کہہ دیں، جسے آقا ابا عبداللہ الحسین لقب دے دیں، جسے وہ، اسی لیے دنیا کے دیے ہوئے عہدوں کے چکر میں نہ رہیے، بلکہ اس عہدے کو لینے کے چکر میں رہیے جو معصومین دے دیں، جو آل محمد دے دیں کسی کو. آل محمد دیکھیں جناب مسلم عقیل کے بیٹے ہیں اور مقدمہ کربلا ہے مسلم کے بس ایک فکر، میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک فقرہ ہو امام حسین کا. اور دیکھیے ہمارے یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی خوب تعریف کر دے تو بغل میں لے جا کے اسے یہ بھی کہتا ہے اے بابو لاج رکھنا ہمارے فقرے کی. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. ارے ایک ایسی صلوات پڑھیے تو لگے کہ آپ بھی اس سے متفق ہیں. مل کے صلوات پڑھیے. آئیے عباس صاحب آگے آئیے. یہ صلوات ہمارے ان بزرگوں کے لیے پڑھیے اس موسم میں بھی
اپنی حاضری یہاں دے رہے ہیں، اور خاص کر ان سارے مومنین کے لیے مل گئے۔ ہاں اب دیکھیے، اگرچہ ہماری ذمہ داری بڑھ رہی ہے، میں نے پہلے ہی مجلس میں کہا تھا، دیکھیے ہم ہی کو فرض کریے، اگرچہ کہا نہیں مگر عشرہ بلانے والا جب کسی، اب تو ویڈیو چل گئی ہے، آدمی ویڈیو دیکھ کے بلا لیتا ہے، ہاں چاہے بھائی صاحب ویڈیو بھیج دیجئے، ویڈیو دیکھ لیا، ایک ویڈیو پہ پورا فیصلہ ہو گیا کہ مولوی صاحب بہت بڑے خطیب ہیں، اس کے بعد آگے جو چاہے پڑھے نہ پڑھے وہ الگ بات ہے، بعد میں ہوتا ہے آدمی۔ لیکن دیکھیے اب جب لوگ بغیر دیکھے اگر کسی کو بلا لیتا ہے آدمی، تو اس کو اب چونکہ ساری انجمن کا پریشر اس پر ہے کہ مولوی اگر نہیں چلا، کریے مولوی اگر نہیں چلا تو کیا ہوگا، تو اب وہ بغل میں لے جا، مولوی صاحب خیال رکھیے گا، بڑی ذمہ داری سے بلایا ہے آپ کو، کچھ ایسا پڑھیے کہ سارا مجمع جو ہے ایک دم اچھل جائے، اور وہ ساری چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے بلانے پہ کوئی اعتبار نہیں، کہ پتا ہے جس ارے غور کریے کہ جسے بلایا ہے یا جسے بھیجا ہے، کیا پتا کہ کیا گل کھلا دے، آہا مگر ہائے رے حسین کا اعتبار، جسے بلایا وہ بھی معتبر، جسے بھیجا وہ بھی معتبر۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ جسے خط دے کے بلایا وہ بھی معتبر، اور جسے خط لے کے بھیجا، ہم دیکھیں کتنا یہ ہے امام۔ اسی لیے کربلا نتھو گیرو پپو دھپو سے نہ لیجئے، ہاں دیکھ لیجئے ایک سے ایک آپ کو ملیں گے کربلا کے بارے میں تراشنے والے، ہاں او ایک سے ایک رنگ بازی کرنے والے، اس سے لیجئے جو امام ہے۔ دیکھیں کہہ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں، خود مسلم کے لیے دیکھیے جو فقرہ کہا ہے، کس سے قطی، سنا ہوگا آپ نے جناب مسلم کے لیے یہ فقرہ، میں اس کی طرف اشارہ ہی نہیں کروں گا، اس پہ دیکھیے کہ کیا لاج رکھی ہے۔ حسین معصومین کو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ ہماری لاج رکھنا، بلکہ جس کے لیے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، کہہ دیا ابن ملجم تو ملعون ہوگا۔ ارے میں کہہ رہا ہوں چاہے میرے رقاب میں صفین میں لڑ لے، تو ملعون ہے تو ہوگا، تو ملعون ہے تو رہے گا۔ ارے کہاں تک لے کے جاؤں، کربلا سنا رہا ہوں، اس سے بہتر کیا ہے، عمر ساز سے کہہ دیا کہ رے کی خوشبو بھی نہ ملے گی، تو جتنی چاہے محنت کر لے، جتنی چاہے کوشش کر لے، نہیں ملے گی۔ کہہ دیا امام نے، یہ امام ہے، دیکھیں کہا، کہہ رہے ہیں کہ ثقتی میرے بھروسے کی جگہ ہے، میرے اعتماد کی جگہ ہے۔ مسلم دیکھیے سفیر ہے، سفیر جو ہوتا ہے وہ، اچھا کمال ہے حسین ابن علی کا، کوفے والے حسین کو مانگ رہے تھے، حسین نے سفیر نہیں بھیجا ہے بلکہ تصویر بھیجی ہے، حسین نے اپنی تصویر بھیج دی۔ کوفے والوں اے مولا اپنے کو حقیقی لے کے جاتے، یہ اپنی تصویر کیوں بھیجا؟ کہا اسی سے تو آزماؤں گا کہ جب تم تصویر کے نہ ہو سکے، سلام آپ کی سماعتوں کو، کہ جب تم تصویر کے نہیں ہو سکے تو اس حقیقی امام کے کیا ہوگا؟ یہ تصویر ہے حسین کی، مسلم بصورت مسلم، یہ تصویر ہے حسین ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، امام اگر کچھ کہہ رہا ہے تو پھر کیوں چرا اور بیکاز یہ سب ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وائی یہ سب لفظی نہیں ہے، کہہ دیا تو کر جاؤ، کہہ دیا کہ کود جاؤ تو تنور میں چلے گئے، اب دیکھنا نہیں ہے کہ جلنا ہے یا کیا ہونا ہے، وہ کہہ دیا ہے میں کود جاؤ۔ اسی طرح سے مسلم کو اب دیکھیے بھائی ہے معاملہ یہی ہے، پتہ ہے فرض کریے کہ کسی احمد آباد کے خدا نہ کرے حالات خراب ہو جائیں اور اس کے بعد لوگ ہمیں بلا رہے ہوں، ہم کہے بھیا ہم تو نہیں جائیں گے، ہم نے کہا کہ بھیا میں
اپنے کسی ایک بھائی کو ہی میں نے کہا بھائی تم کو بھیج رہے ہیں، جا کے حالات دیکھو بتانا تب ہم آئیں گے. بھائی ہو کے بھی اعتراض کر دے گا، خود جائیے، ہمیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ ارے میں بہت اہم فقرہ کا آیا. واہ رے مسلم، یہ بھی کمال ہے انتخاب حسین کا کہ جسے جس چیز کے لیے چنا نہ اس نے کیوں کہا، نہ اس نے یہ پوچھا کہ کیوں، نہ اس نے یہ پوچھا کہ ہمیں کیوں، ہمارا. ارے نہیں جملہ سنیے، ہمارا کیوں. اما سنیے ایک فقرہ کہہ دوں، آج بہت سے ہیں سوال کرتے ہیں مرجع نے ایسا کیوں دیا، ایسا فتویٰ کیوں بولا، یہ کیوں کہا. وہ مرجع بھی نائب امام ہوتا ہے، جیسے امام کے لیے کیوں نہیں ویسے مرجع کے فتوے میں بھی کیوں نہیں. آپ جتنی چاہے کوشش کریے، نہیں ہے، کچھ نہیں کہا. جیسے کہا مسلم سفیر بنا کے بھیج رہا ہے آپ کو کوفے کا، سیدھے چوہا مسلم نے کہا مولا حاضر ہے، نکل گئے لے کے. سفیر ہے اور امبیسڈر کی ویلو اس پڑھے لکھے مجمع میں کیا بتاؤں گا، جا کے سرچ کر لیجئے گا کہ کیا ہوتا ہے کسی ملک کا سفیر جب آپ کے ملک میں ہو. ہاں دیکھیے امریکہ میں، اچھا یہ دیکھیے ہندوستان میں آپ کو امریکہ کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے تو کہاں کریں گے؟ امریکہ میں جائیے گا، ویزا ہی نہیں ملے گا، ویزا ہی نہیں دے گی وہ کنٹری جب اسے پتا ہو جائے گا کہ آپ. لیکن اپنا احتجاج تو درج کرانا ہے تو کہاں جائیے گا بولیے؟ دلی، سیدھے ایمبیسی کے سامنے. یعنی ایمبیسی کے سامنے جو احتجاج ہے گویا امریکہ پہ احتجاج ہے. یہاں سے پھر وہ سفیر وہاں پہے گا بھئی حالت خراب ہے، اسی لیے سفارت پہ حملہ گویا ملک پہ حملہ ہے. آپ نہیں پہنچے. سفیر پہ حملہ گویا اس ملک کے راشٹرپتی پہ حملہ ہے. ارے میں کہاں کہہ دوں، کوفیوں کو اسی لیے تو نہیں بخشا چونکہ مسلم پہ حملہ، حسین پہ حملہ ہے. یہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورا سلسلہ وہی ہے. جو سفیر ہوتا ہے وہ اس کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی جو کہے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کا سفیر بن کے آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. یعنی مسلم کا ایک ایک قدم دیکھیے ثقتی کی لاج کو کیسے رکھا ہے. تو کہا نا کہ میرے بھروسے کی جگہ ہے. آ رہے ہو امام مظلوم کربلا، قربان جائیں آپ کو. دیکھیے امام حسین کی سفارت میں اور مسلم کی سفارت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بس ایک سفارت کا فرق ہے کہ خدا کا سفیر حسین ہے. وہ محسوس کریں، خدا کا سفیر حسین ہے اور اس خدا کے سفیر کا سفیر مسلم ہے. بس ایک سفارت کا فرق ہے. اور اس کے لیے کہا کہ آپ میرے بھروسے کی جگہ ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو کام بھی حسین یعنی مسلم اگر کر رہے ہیں کوفے میں کریں گے، جا رہے ہیں، گویا کہ حسین کر رہے ہیں ہر ایک کے قدم. اللہ دیکھیے کربلا کیا ہے ہمارے لیے. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کربلا انقلاب ہے، کربلا ہدایت ہے، کربلا چراغ ہے، کربلا ڈوبتے ہوئے لوگوں کا سہارا ہے، کربلا ہر بہکے ہوئے لوگوں کے لیے راستہ ہے، کربلا ہر بھٹکے ہوئے لوگوں کا سہارا ہے، کربلا ہر دور کے فرعون کو ڈبونے کی جگہ ہے، کربلا ہر دور کے یزید کے منہ پہ تماچا ہے، کربلا ایک درس ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا ایک انقلاب ہے. یعنی جہاں پہ ضمیر مر رہا ہو کربلا کی لو جلا دو، ضمیر با حیات ہو جایا کرتے ہیں. یعنی یہی تو ہے کربلا. یعنی کربلا ایک حیات ہے، یہ درس ہے. آپ دیکھیں مسلم نے کیا لاج رکھی ہے امام کے فقرے کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام کسی کو ایسے نہیں کہتا کہ یہ بھائی ہیں تو کہہ دیا. سلمان کو اگر کہا ہے کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں تو سلمان کا وہ کیریکٹر ہے.
ارے اگر بلال کو مؤذن بنایا ہے تو چاہے جو کچھ کہے کہ ان کا سین نہیں صحیح، ان کا سواد نہیں صحیح، بھیا یہ تمہاری عدل سے نہیں دیکھتے، یہ تو وہ دیکھتے ہیں کہ اسے کیا پسند ہے۔ آپ کہتے رہیے اس کا تو سین بڑھیا نہیں ہے، اس کا تو سواد بڑھیا نہیں ہے، اور کچھ لوگوں تو آپ کو کسی کو تو توفیق بھی نہیں ہے۔ امام علی نے اور خود امام حسین نے جب اپنا سفیر بنایا، بس بلّی تمام ہو جا رہی ہے، آج کل کی طرح زیادہ نہیں گفتگو ہوگی چونکہ کل سفر تھا امام کا، لہٰذا وقت بس آج بچا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی۔ یہ دیکھیں جو لفظ کہا ہے اس کی لاج رکھی ہے ان لوگوں نے، ایسا نہیں کہ محمد مہدی کو کہہ دیا کہ تم بہت بڑھیا آدمی ہو، پتہ چلا کہ سارے فراڈ محمد مہدی کر رہے ہیں، امام نے کہہ دیا ہے نہیں۔ میرے شیعوں اسی لیے توجہ کریے گا، آپ کو بھی اگر یہ کہا جائے گا کہ شیعہ ہو، ارے نہیں تھوڑا یہ ٹائٹل ایسے ہی نہیں ملتا ہے، یہ ٹائٹل کہیں ادھر ادھر سے نہیں مل جاتے ہیں۔ اگر امام سے کہلوانا چاہتے ہو کہ میرا شیعہ ہے، میرا شیعہ ہے، میرا شیعہ ہے، میں بہت دور کی بات نہیں، پچھلے سال دبئی میں تھا تو ایک صاحب کہنے لگے وہ جو قرآن کا جس نے توہین کی، ملون، نام پتہ ہے کہ نہیں آپ کو، جو یو پی کا، اور وہ ہاں دیکھیں نام بھی ہے، میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا، اس نے نام اپنا بدل دیا، ہاں تیاگی، نہ جانے کیا کیا ہو گیا جس نے قرآن خلاف۔ تو اس سال اس نے وہی قرآن کے سلسلے میں کہا تھا کچھ، تو ایک صاحب مجھے ہوٹل میں آ کے ملے کہ مولوی صاحب بڑے خراب حالات ہیں اس وقت لکھنؤ کے، بڑے الٹے سیدھے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم نے کیا ہوا؟ کہہ رہے اس ملعون کو دیکھیے کہ اس نے تو پوری شیعت کا معاملہ ڈبو دیا، اس نے تو پوری شیعت کی لٹیا ڈبو دی۔ ہم نے کیا ہوا؟ کہ دیکھیے پہلے لوگ کہتے تھے، توجہ کریے، ہم فخر سے کہتے تھے کہ کوئی ایسا ہو بتا دو جو ادھر سے ادھر گیا ہو، نہیں غور کیا آپ نے؟ ہم مولوی صاحب چیلنج کے ساتھ کہتے تھے کہ کوئی ایک شیعہ بتا دو، ارے بیدار ہوئیے، کہ کوئی ایک ایسا اپنا بتا دو جو ادھر سے ادھر گیا ہو۔ مگر مولوی صاحب اب تو دشمنوں کو موقع ملے گا کہ دیکھو یہ تمہارا تھا، غور کریے یہ شیعہ ہی تو تھا، یہ کیا ہو گیا؟ ہم ان کے جذبات سمجھ رہے تھے، ہم نے کہا دیکھیے شیعت ادھر ادھر ہونے کا نام نہیں ہے۔ ارے نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیوں آپ بیدار نہیں ہیں۔ شیعت ادھر ادھر ہونے کا نام نہیں ہے، شیعت کیریکٹر کا نام ہے، شیعت کردار کا نام ہے۔ کردار اگر اچھا ہے تو بیٹا کسی کا ہوگا، علی کہیں گے میرا ہے۔ ارے نہیں پتا مجھے، کردار سنو، کردار اگر اچھا ہوگا تو بیٹا ابو بکر کا ہوگا، علی کہیں گے، علی کہیں گے میرا ہے۔ اور اگر کیریکٹر نہیں اچھا ہوگا تو سگے چچا کو قرآن کہے گا تبت یدا ابی لہب۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ٹائٹل سے نہیں ہوا، کمال ہے کہ معصوم کہہ دے امام۔ اگر ہم اپنے کو شیعہ کہہ رہے ہیں اور ہم امام کی اس حدیث میں اپنے کو اتار رہے ہیں تو اس کی لاج رکھنا بہت ضروری ہے۔ لاج اگر نہیں رکھ سکے تو پھر شیعہ نہیں ہے۔ یہ بات تو صاف ہے ایک دم، آپ کلیئر سے وہ ہٹ کے آپ کسی پیرائے میں نہ سوچئے، صاف شفاف ہے، لاج رکھنی پڑتی ہے۔ اگر حسین کہہ رہے ہیں کہ تم میرے شیعہ ہو، اگر چھٹے امام کہہ رہے ہیں جو کہ تم ہمارے غم میں روتے ہو تو ہمارے ہو، تو پھر ہمارے ہو میں کیا کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، ہمارے ہو۔ دیکھیں نہیں،
اور اس کی لاج رکھی ہے، جس کو جو لقب دیا اس نے لاج رکھی۔ مسلم دیکھیے، آپ کہیں گے یہ کیوں حسین نے کہا بھروسے کی جگہ ہے، کیا مطلب؟ دیکھیے جب جناب مسلم کوفے پہنچے، دیکھیے بھروسے کی جگہ کیا ہے۔ جب کوفے پہنچے، بس مشکل سے 10 منٹ کی مجلس ہے اور میں 15 تک ختم کر دوں گا، اور یہ خطیب والا 15 منٹ نہیں ہے، یہ اصلی والا 15 منٹ ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ ہاں دیکھیں، ممبر کے کچھ جملے ہوتے ہیں، اس کو جملے ہی سمجھیے، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ ارے 15 لاکھ کا جملہ نہیں دیا ہے، جملہ ہی، ہاں، لہذا کچھ جملے خطابت کے ممبر کے ہوتے ہیں جملے ہی کی طرح، اس جملے ہی کے حد تک رکھے، لیکن حقائق دیکھیے، یہ لاج رکھیے۔ جب آئے کوفے پہنچے، اور پتہ ہے آپ کو وہ جو خطبہ دیا، 70,000 تقریباً 18,000 لوگوں نے بے وقت ہاتھ پہ بیعت کر لی، مگر کوفیوں میں جس طرح سے ابن زیاد کی انٹری کے بعد جو کوفے کے حالات بدلے، وہ تاریخ کے پس منظر میں درج ہے کہ کیا کیا نہیں ہوا۔ اس نے اپنی شکل کے اوپر ایک نقاب ڈالا اور کوفے میں وارد ہو گیا۔ سارے کوفی سمجھے کہ یہ تو حسین آ گئے۔ دیکھیے یہی ہوتا ہے، میں نے پہلے ہی مجلس کا میرا فقرہ اگر یاد ہو تو پہنچ جائیے گا کہ کمال یہ نہیں ہے کہ پہچانو کہ پردے کے پیچھے کیا ہے، جو آگے ظاہر دیکھتا ہے وہ اسی میں بہک جاتا ہے۔ اور یہ بات صفین سے علی سمجھا رہے ہیں کہ نیزے پہ یہ مت سمجھو کہ قرآن ہے۔ ارے لفظ کہہ دوں، جو سامنے کا قرآن نہ دیکھ سکا وہ نیزے کے قرآن کیا دیکھے گا؟ کیا نہیں دیکھا سامنے؟ دیکھیے ایک دم ایک ایک نقاط اگر پڑھنے پہ آ جائے آدمی تو گفتگو ہے، آئے وہ وارد ہو گیا۔ اس کی اپنی سیاست، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو دھمکانا۔ 18,000 ایسے بیک ہوئے، اللہ اکبر۔ لوگ میں کہوں دنوں رات ایسے نہیں بدلتے جیسے یہ بدل گئے، یعنی اتنی تیز تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا جتنی تیز انہوں نے رنگ بدلا۔ جو 18,000 تھے وہ 100 میں آ گئے، اور جو 100 میں تھے وہ 30 میں آ گئے۔ مسلم بیچارے اکیلے تک و تنہا۔ جب جناب مسلم گئے تھے تو پہلے جناب مختار کے گھر پہ گئے، اور جناب مختار کے گھر پہ جب زیادہ لوگوں کی رفت و آمد بڑھی اور جاسوس لگ گئے، تو مسلم کو بچانے کے لیے جناب مختار نے ہانی کے گھر پہ رکھا، چونکہ ہانی خود ایک بڑی شخصیت، 30-40 ہزار کی قوم جناب ہانی کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ بہت اہم اپنے اندر ہے جناب ہانی کی شخصیت۔ علی کے صحابی ہیں، اللہ اکبر۔ پتہ ہے ایک فقرہ بس ہانی کے لیے کہہ دوں، عظمت کو پہچانی ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا علی نے کہ یہ میرا صحابی ہے، یہ میرے اوپر جان بھی آ جائے تو دے دے گا۔ سنیے، یہ عقیل بھائی ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں، علی کے بھتیجے ہیں، علی کے داماد بھی ہیں اور بھتیجے بھی ہیں۔ کہتے ہیں جب پوچھا ہے ابن زیاد نے بلا کے کہ کیا مسلم آپ کے ہاں ہیں، بتائیے، تو ہانی کہتے ہیں نہیں بتاؤں گا، معلوم بھی ہوتا تو بھی نہیں بتاتا، اس لیے کہ ہم نے بنی امیہ کے دسترخوان کا نمک نہیں کھایا ہے۔ فقرہ تھا جو تماچا تھا، ہم نے بنی امیہ کے دسترخوان کا نمک نہیں کھایا ہے، ہم نے علی کے گھر کا نمک کھایا ہے۔ ہم نہیں بتائیں گے، ہم نہیں بتانے والے۔ آگے ہانی گھر آئے، واپس جب آئے مسلم گھر میں، ہانی بیمار پڑ گئے۔ ہانی نے کہا سرکار، آقا، آپ میرے مولا کے سفیر بن کے آئے، آپ کی بھی وہی عظمت ہے جو میرے آقا حسین کی ہے۔ دیکھیے ابن زیاد آیا ہے، وہ ڈائریکٹ میرے گھر نہیں آ سکتا، میرا اپنا ایک وقار ہے، میں بیماری کا ناٹک کر رہا ہوں، اور جب میری بیماری کا چرچا پھیلے گا تو ابن زیاد میری عیادت کے لیے ضرور آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو میں کہہ دوں گا کہ اکیلے آنا،
جناب مسلم سن رہے ہیں سب سامنے. کہا آگے کیا ہے؟ کہا دیکھیے اس کے بعد یہ کرنا ہے کچھ نہیں. جب وہ آئے گا عیادت کے لیے پردے کے پیچھے رہیے گا. اسے کیا پتا کہ پردے کے پیچھے کیا ہے؟ آپ پردے کے پیچھے رہیے گا. کچھ نہیں، میں پانی میں کچھ ہنٹ دوں گا آپ کو، نکلیے گا اسے مار دیجئے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ سوچ رہے ہیں، آپ نے مختار نامے میں دیکھا ہوگا یہ کتنا بڑا معاملہ ہے. سوچئے، اس لیے کہ یہی جڑ ہے. اگر یہ مر گیا تو سارا کھیل ختم ہے مولا. اور آپ کے یہاں حکومت ہے، پھر آقا کو بھی بلائیے اور پھر اس کے بعد ایک حکومت قائم ہوگی اور پھر یزید کا جنازہ تو ہم لوگ نکالیں گے. آپ ٹینشن نہ لیجئے گا. مسلم سب سن رہے ہیں اور کچھ نہیں کہا. سنتے گئے کہ ٹھیک ہے آنے دیجئے، ہم اس کے بعد یہی کام کریں گے. آپ دیکھیں، میں نے کہا لاج رکھی ہے مسلم نے، کیا فقرہ ہے. کہا ابن زیاد کو پتہ چلا، اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا، پیغام گیا ادھر سے آنے کا کہ اکیلے آئیے گا. اس نے کہا بالکل اکیلے آئیں گے. کچھ نہ کچھ شک تھا اسے. آیا ایک دم اکیلے. ادھر ادھر گھر میں اس نے دیکھا. کہا ہانی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت، حال چال، عیادت کرتا رہا، بیٹھا رہا. ہانی نے بہت دیر تک باتوں میں پھنسائے رکھا. اب جب اس نے خدا حافظی کی اور جانے لگا، ارے غور کریے، اب ہانی کو پتا ہے جانے والا ہے. اب ہانی نے ہنٹ دینے شروع کیے. پانی پانی پانی. نہیں نکلے مسلم، نہیں نکلے. ہانی نے پھر کہا اللہ سے جو وعدہ ہے اس وعدہ کو وفا کریے. جو وعدہ ادا کیا گیا ہے توجہ کریے گا، اسے وفا کریے. مسلم کو نہیں نکلنا تھا تو نہیں نکلے. جب وہ چلا گیا تو مسلم باہر آئے. ہانی نے کہا کتنا اچھا موقع گوا دیا، کتنا اچھا موقع آپ نے گوا دیا، کتنا اچھا موقع تھا. نہیں جملہ سنیں گے آپ، اتنا اچھا موقع تھا، آپ نے توجہ نہیں کی. مسلم ہے حسین کے سفیر، ابن زیاد ہے یزید کا سفیر. توجہ کریے گا، مسلم ہے حسین کے سفیر، ابن زیاد ہے یزید کا سفیر. جیسے ہی کہا کہ کیوں نہیں نکلے، جیسے ہانی کا اقدام جذبات کا تھا تو مسلم نے فوراً کہا کہ اے ہانی، ہم آل محمد بزدلانہ حملہ نہیں کرتے. اے ہانی، ہم آل محمد بزدلانہ حملہ نہیں کرتے. کہ کیا یہ لاج رکھی ہے؟ اگر ہو جاتا تو کیا ہوتا وہ آپ سمجھ رہے ہیں. اس کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ میرے بھروسے کی جگہ ہے. یعنی جو کربلا انقلابی ہونے والی تھی وہ انتقامی ہو جاتی. ہاں یہی ہوتا کہ جو کہ حسین کے سفیر نے دھوکے سے یزید کے سفیر کو مار دیا. یزید کو غصہ آیا، اس نے حسین کو کربلا میں، ارے میں نے بڑی بات دھیرے سے کہی ہے، تیز سے آپ سن لیجئے، کہ حسین کو یزید نے غصے میں کربلا میں گھیر کر اس نے مار دیا. بات ختم. وہاں اس کے سفیر نے اس کے سفیر کو مارا، یزید نے غصے میں حسین کو مارا. نہیں غور کیا، معاملہ برابر ہو جاتا. ارے غور کریے، معاملہ برابر ہو جاتا. یعنی جو کربلا یزیدیت کے منہ پہ تماچا بننے والی تھی وہ انتقامی ہو جاتی. کمال اور لاکھوں سلام ہے مسلم پر کہ اپنے قدم کو پیچھے ہٹا کے کربلا کو بچا لیا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. جو کربلا انتقامی حسین نہیں چاہتے تھے ہو، وہ اس اقدام سے انتقامی ہو جاتی. اسی لیے کہا کہ یہ میرے بھروسے کی جگہ ہے. آل محمد پیچھے سے حملہ نہیں کرتے. یہ تو ہتھے نہتے بھاگنے والوں کو بھی پیچھا نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہ ہے میں کیوں یہاں تک لے کے آیا ہوں.
روایت کا فقرہ بھی یہی ہے، حسین کربلا میں شام تک پہنچے ہیں، مگر اس سے پہلے مقدمہ کربلا کی شہادت کی خبر حسین تک آ گئی ہے۔ اور حق ہے، شہادت مسلم پہ تو سنتے ہیں، مگر علماء کہتے ہیں کربلا کا پہلا شہید مسلم بن عقیل ہے، اور اس کی شہادت کو یاد نہ کیا جائے گا تو کون کیا ہے گا۔ بڑی غربت میں مارا گیا میرا آقا۔ اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے کوفے کی مسجد کی، کیا بہترین مسجد، اللہ اکبر، اور جا کے دیکھیے کیا خوبصورت، خدا آپ کو سلامت رکھے، وہ زیارت نصیب کرے، اور کیا منظر ہوتا ہے۔ اور جائیے کبھی تو مسلم کے روضے پہ سلام ضرور بھیجیے گا، اور بھیج کے کہیے اے مسلم غریب تمہاری غربت پہ سلام۔ پتہ ہے وہی لفظ جو مولا عباس کے لیے ہیں، وہی لفظ جناب مسلم کی زیارت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ ایک قدم بھی اپنے مولا کے بغیر مسلم نے نہیں بڑھایا۔ اللہ اکبر، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، مسلم کی غربت کو اس لیے بھی یاد کرو، 2 بچے نہ جانے کہاں ہیں۔ ارے صاحب اولاد کا مجمع ہے، آپ نہ روئیے گا تو کون روئے گا؟ کہ فلاں نے مسلم کی زیارت تو کی ہے نا، کتنا غریب، لیکن پتہ ہے اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے، بس خیال ہے تو اپنے غریب آقا حسین کا خیال ہے۔ خط پہ خط لکھتے ہیں، حالات اچھے رہے تو کہا آقا آئیے، لیکن جب حالات بدلے تو ہر طرف ناکہ بندی ہے، کوشش ہے کیسے کسی کو بھیج کے کہہ دیں اے آقا کوفے نہ آئیے۔ میرے عزاداروں، اللہ السلام علیکم یا مسلم بن عقیل، خدا آپ کی غربت پہ اور خاص کر مسلم پہ رونے کو قبول کرے۔ ایک دعا تو جناب مسلم کے مصائب سے پہلے کر دوں، اور تو بہت روئیے گا، اللہ جو مقروض ہیں مسلم کے قرض کے صدقے میں ان کے قرض کو ادا کر دے۔ الہی پروردگار، مسلم کی شخصیت کتنی عظیم، سنیں، مسجد سے نکلے 2 سے 3 آدمی، روتے ہوئے مسلم مسجد سے باہر ہوئے، کہتے در و دیوار کوفے کی کہہ رہی تھی ایک غریب مسلم آپ کی غربت کو سلام۔ اے مسلم کوفیوں نے دھوکہ دے دیا، کہتے اس گلی میں اس گلی میں کیا خوفناک ماحول، اللہ رے طوطا نامی خاتون کہ گھر کے قریب جا کے بیٹھ گئے، رات میں نکلی باہر، کیا دیکھا، ایک نورانی چہرہ، آنکھوں سے اشک بہہ رہا ہے، اپنے گھوڑے کو لیے ہوئے کھڑا ہے، اللہ رے جیسے پیاسا معلوم دیتا ہے، گئی اندر سے پانی لے کے آئی اور کہتی ہے بھیا پانی پینا ہے تو پی لو، بڑے پیاسے لگتے ہو۔ ارے نہیں پہنچے آپ، مسلم نے پانی دیکھا اور اپنے دہن میں پانی لگایا، پانی پیا، نہیں سلام کر رہے، اے مسلم بڑے خوش قسمت ہو کہ کوفے میں پانی مل گیا، مگر اللہ نے اہل حرم جب اسی کوفے میں آئیں گے سکینہ کی انتش کی صدا، اجرکم علی الزہرا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ میں نے مصائب سارے چھوڑ دیے ہیں، سن لیجئے بس یہ غربت، اس سفیر حسین کی غربت کو، مقدمہ کربلا کی غربت کو، روایت کل سن لیا آپ نے رخصتی، آج اس کی مصیبت سنیے، بہت روئیے گا، میرا حسین وارد کربلا ہو جائے گا۔ اے عزادارو، روایت کا فقرہ ہے، میں کہاں تک پڑھوں، بس یہیں رو لیجئے گا۔ طوطا نے جیسے پانی پیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی باہر، کیا دیکھا کہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بس اسی فقرے پہ رو لیجئے گا جتنا رونا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئیہ تیرا کوئی گھر نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، کوفے کے حالات بہت خراب ہیں۔ عجیب درد بھری آواز میں کہا وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو،
وہ کہاں جائے نہیں پہنچے آپ، وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. کہے کیا مطلب مسافر ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اللہ نے جیسے ہی کہا مدینہ، تڑپ گئی کہ مدینے میں کہاں؟ کہ محل بنی ہاشم. کہاں بنے بنی ہاشم میں؟ کہاں عقیل کا بیٹا، حسین کا بھائی. ارے تڑپ کے ہاتھ جوڑ لیا، آقا ارے گھر میں آئے. اجرکم عند اللہ. مصائب تمام ہو گئے. میں نے کہا نا 2 منٹ سے زیادہ کے مصائب نہیں پڑھوں گا. خدا آپ کی رحمتوں کو تمام کرے، زحمتوں کو تمام کرے. روایت کا فقرہ ہے، اندر حجرے میں لے کے آئی، کھانا پیش کیا نہیں کہ مصلی دو. یہ ہے حسین کا سفیر، اسے کہتے ہیں حسین کا سفیر. مصلی پہ جب عبادت شروع ہوئی تو بس اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ پروردگار اس کے سجدے پہ سجدے ہیں مسلم کے. اللہ رے یہ حسین کا سفیر ہے. کھانا آیا، پانی آیا. سب بے طوطا نے آخر میں کہا مولا کیا پیاس نہیں لگی ہے؟ پانی نہیں پئیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے؟ مسلم نے بڑی غربت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا اتنا بس بتا دے، جس کے 2 بیٹے اسی کوفے میں نہ جانے کہاں ہیں، وہ باپ کیسے کھانا کھا، وہ باپ کیسے پانی پی لے؟ اے عزادارو رو لو. میں نہیں کہتا کہ بہت غربت ہے، مگر بڑی غربت ہے مسلم کی. یہ غریب اللہ رے ادھر اشعث کو اسی کے گھر کے ملعون نے خبر دی. گھر کا محاصرہ ہوا، آواز شمشیروں کی آنے لگی. مسلم نے اپنے کو آمادہ کیا. وہ عورت کہتی ہے آقا اندر رہیے، آپ نکلیے گا نہیں. اے آقا سنیے گا مسلم کی آواز. جیسے کہا نکلیے نہیں، آپ گھر ہی میں رہیے. کہا کیسی بات کرتی ہو، میں تمہارے گھر میں دشمنوں کو داخل نہیں ہونے دوں. تمہارے گھر میں دشمن اس لیے کہ مجھ جیسا غیرت مند یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے رہتے ہوئے کوئی کسی عورت کے گھر میں. ارے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ مجھے تو مدینہ یاد آ گیا، زہرا کا جلد آ گیا. اللہ رے لا الہ الا اللہ. اللہ کی صدا کے ساتھ باہر آئے. وہ جنگ کی فوجیں بھاگ رہی تھی. سب کہنے لگے یہ علی کا لال ہے، یہ علی کے گھر کا ہے. ایسے نہیں، دھوکے سے مسلم کو گرایا گیا، تلواریں چھینی گئی. روایت کا فقرہ ہے گھوڑے میں مسلم کے پیر کو باندھ کر گھمایا جانے لگا. دارالعمارہ تک لے کے آئے، دارالعمارہ کی چھت پہ پہنچائے. حکم ہوا قتل کر دو. پانی سامنے لایا گیا. کہتے پانی کو جیسے ہی منہ لگایا خون ٹپکا، پانی مضاف ہو گیا. ہٹایا پھر پانی، ہٹایا پھر پانی. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ 3 بار. میں کہوں گا اے آقا کم سے کم 3 مرتبہ پانی تو آیا. اللہ اکبر. آیا، اللہ واپس گیا. مسلم کو پانی نہیں. جلاد ملعون کھڑا تھا، ایک تلوار چلی. اب محسوس کر لیجئے اگر محسوس کر سکتے ہیں. مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، دارالعمارہ سے مسلم کو لٹکا دیا گیا. روایت کا فقرہ ہے کہ ملعونوں نے مسلم کے پیر کو گھوڑے میں رسی باندھ کے مسلم اور ہانی کو پورے کوفے میں ٹہلایا جانے لگا. اللہ نے جیسے حسین کو بھائی کی شہادت کی خبر آئی ہو، راستے سے ایک شخص گزرا، پوچھا بھیا کوفے کی کچھ خبر ہے؟ کہ مجھے نہیں کچھ خبر. ایک آدمی اور گزرا، کہ کوئی خبر کوفے کی؟ کہا میں جب گزر رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا ہائے حسین کا سفیر مارا گیا، ہائے مسلم. اللہ رے حسین نے قافلہ رو کے آواز بلند کی، اے بھیا مسلم. تمام ہو گئی غربت. دیکھیں علی کے داماد ہیں، عباس کی بہن کے شوہر ہیں. آواز دی حسین عباس، اے عباس. بنی ہاشم جمع ہو گئے. کہا مسلم مارے گئے،
مسلم شہید ہو گئے. نہیں سنے سکیں گے آپ آواز اب عباس جیسا جری. اللہ نے قبضے پہ ہاتھ گیا شمشیر کے. حسین نے کہا عباس ابھی کربلا نہیں آئی. اور رو رو کے کیسے مصیبت. حسین رونے لگے ہائے مسلم ہائے مسلم. کہتے سارا قافلہ رکا گیا. زینب آئی کہا بھیا کیا ہوا. کہ اے زینب میرا بھائی مسلم مارا گیا. میرا بھائی مسلم اب کوفے نہیں جانا ہے. حسین سب کو تسلیت دیتے دیتے ایک لفظ بس اسی پہ مصائب ہے کہ اے میری بہن حمیدہ نہیں دکھ رہی ہے, مجھے مسلم کی بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے. کہا ہے گئے دور سے 8 برس کی بیٹی تھی مسلم کی. کل لے کے آئی زینب. حسین نے اپنے زانو پہ بیٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کے گلے سے لگایا. وہ بچی کھڑی ہو گئی. کھڑے ہو کے کہتی ہے اے مولا ارے میرے بابا کی خیر تو ہے, یتیموں کے طرح سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. حسین اے بیٹی اب تیرا بابا حسین ہے. میں کہوں گا مولا یہ منظر سکینہ نہ دیکھ رہی ہو ورنہ تماچے دادیا. اللہم کھول ولیک الحجت بن الحسن. میرے طرف دیکھیں صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل الساعہ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ما تنسى یا حسین یا حسین یا حسین علی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہراب کا. کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہراب کا. کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہراب کا. کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہراب کا. یا علی یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ. کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہراب کا. کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہراب کا. کوفے والوں نے اسے مل کر ہے مارا یا علی. لاشِ مسلم ہے پارا 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 یا علی. جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا. کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہراب کا. کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہراب کا. کس طرح میں نے سنبھالا کس طرح تھا ماں سے کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے. دارالمارا سے جب تھا لاشِ مسلم گرا. کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہراب
بکا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ کچھ ہی دل میں پھر یہاں ہوں گی میں روتی ہوئی، اس کے بچوں پر چلے گی جب کہ حارث کی چھری، میں سنبھالوں گی انہیں آ کر رقیہ کی جگہ کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ دشمن آل نبی سے اس طرح دکھلائیں گے، یوں محمد اور ابراہیم مارے جائیں گے، نام کا بھی پاس رکھیں گے نہ کچھ لے جفا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ بین تھے اکبر زبانے سیدہ پر بس یہی، ساتھ زینب کے یہاں پھر مجھ کو آنا ہے ابھی، شام تک لے جائے گا کوفے سے غم کا سلسلہ کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں۔ وعدہ نبھانے چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا، حسین جاتا ہے مرنے، حسین جاتا ہے مرنے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میری شریک سفر بن کے ساتھ چل اماں، سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں، لباس خلد سجا دے، لباس خلد سجا دے، بدن پہ پھینک بار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ دعا کرو کوئی سر بے ردا نہ ہو اماں، نماز شوق شہادت کا
خزاں نہ ہو اماں نہ آئے میرے چمن پہ نہ آئے میرے چمن پہ ستم کی گئے دو غبار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار یہ جلانے کو نانا تمہارے روزے پر ضرور آئے گی صغرا ہر ایک شام و سحر خدا کرے رہے روشن خدا کرے رہے روشن سدا تمہارا مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر دعا کرو نہ لگے اس کو آسمان کی نظر لٹے نہ دور وطن سے لٹے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار تمام پھول سے بچے ہیں اور گئے میں ہوا ہمارے خون کی پیاسی ہے فوج ظلم و جفا سفر میں کوئی شجر بھی سفر میں کوئی شجر بھی نہیں ہے سایہ سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار ہائے کہ پھول تو ایسا ہے جو کھلا بھی نہیں نہ پائے پانی تو کر سکتا وہ گلا بھی نہیں وہ جس کے دہن سے آتی وہ جس کے دہن سے آتی ہے دودھ کی مہکا سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ایک رات ام البنین بیٹے کو لوری سنا رہی ہے عباس 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 سنیں بی بی لوگ ام البنین کی وصیت سنیں غازی کو بچپنے میں ماں یہ سبق پڑھائے غازی کو بچپنے میں ماں
یہ سبق پڑھائے عباس 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 تیرے بازوؤں کے ہوتے تیرے بازوؤں کے ہوتے زینب نہ غم اٹھائے عباس 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 غازی کو بچپنے میں ماں یہ سبق پڑھائے عباس 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 غازی کو بچپنے میں ماں یہ سبق پڑھائے عباس 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 میں ہوں کنیز زہرا بیضا سے پھر بھی کم ہوں یہ سوچ سوچ کر میں بس مبتلا غم ہوں تیرے سبب سے بیٹا زہرا نہ روٹھ جائے عباس 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 غازی کو بچپنے میں ماں یہ سبق پڑھائے عباس 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 حیدر کی زوجیت میں جس دن سے ہوں میں آئی ان کے لبوں پہ میں نے بس یہ دعا ہے پائی یا رب وہ لال دے جو زینب کے کام آئے عباس عباس جزاک اللہ مل کے غازی کو بچپنے میں ماں یہ پڑھائے یہ گھر ہے سیدہ کا اس گھر کی شان پردہ اس گھر کی بیٹیوں کو سورج نہ دیکھ پایا اس گھر کی بیٹیوں کو سورج نہ دیکھ پایا شاہزادیوں کے سر تک تیری نظر نہ جائے عباس عباس سماعت کریں غازی کو بچپنے رگلا ماں یہ سبق پڑھائے اب کربلا کا منظر راوی نے یوں لکھا ہے عباس فوج شے کا سالار بن گیا ہے کس کی مجال ہے جو شہ سے نظر ملائے عباس عباس غازی کے راستے پر نظریں ہیں بیویوں کی اور ہے دعا مسلسل زینب کے یہ لبوں کی میری رضا کا ضامن اے کاش لوٹ آئے عباس عباس سنیں مقطع سنیں غازی کو بچپنے میں ریحان آزمی جب بے دست ہو کے غازی مقتل میں گر گیا تھا ریتی پہ کربلا کی مادر کی وہ نصیحت غازی
کے ہوتے تیرے بازوؤں کے ہوتے زینب نہ غم اٹھائے یا حسین جزاک اللہ.